السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے سورہ البقرہ کی 20 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی ہے، اور ان 20 آیات کا خلاصہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج آیا نمبر 21 پڑھیں گے۔ پیچھے جو 20 آیات ہیں ان کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ آج آیا نمبر 21 پڑھتے ہیں اور کل ان 20 آیات کا خلاصہ صرف سمجھیں گے۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یا ایھا الناس، اے الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، کم تم کو، یا ایھا اے الناس لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان کو بھی جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم یہاں پہ جو لعل ہے یہ کئے کے معنی میں ہے۔ کئے کا معنی ہوتا ہے تاکہ، لعل تاکہ، کم تم، تتقون بچ جاؤ۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے لفظی۔ دوبارہ دیکھ لیں، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس کی تفسیر کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پیچھے 20 آیات ہیں ان کے اندر وہ تمہید تھی۔ قرآن کریم کتاب حمید، اس کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 اقسام اللہ رب العزت نے بیان کی ان 20 آیات کے اندر۔ کوئی بھی کتاب ہے اس پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے، اس کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، تسلیم کرنے والے اور تسلیم نہ کرنے والے، یہ بتلانا بڑا ضروری تھا کہ یہ کتنی طرح کے لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خصلتیں کیا ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو ان 20 آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب اصل بات شروع ہو رہی ہے۔ ان 20 آیات میں خصلتوں کا ذکر کرنے کے بعد، تمہید باندھنے کے بعد، اللہ رب العزت نے اس کتاب کا اصل مقصد اس کو بیان شروع کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور وہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ اس کتاب کا اصل مقصد توحید کی دعوت ہے۔ اس کتاب کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اصل دعوت کا آغاز ہو گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، تو پہلی بات اس کی تفسیر کے حوالے سے کہ توحید کی دعوت اس کتاب کا اصل مقصد ہے، اور یہ ہے اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے پہلی دلیل بیان کی ہے اپنے معبود ہونے کی، اور توحید کی دعوت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں، شروع میں پڑھا تھا، رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا، جہانوں کی پرورش کرنے والا۔ پالنے والا صرف پالنے والا یا ضروریات پوری کرنے والا؟
یہ پہلی دلیل ہے کہ اس کی عبادت کیوں کرنی ہے، کیونکہ پرورش کرنے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے، اس وجہ سے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ نا ایک اور اس کی تفسیر کے حوالے سے نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عبادت کا کیا مطلب ہے۔ یہ امام طبری علیہ الرحمہ نے تفسیر طبری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ای وحیدو ربکم، یعنی تم اپنے رب کی توحید بیان کرو، اپنے رب کو واحد مانو۔ ای وحیدو ربکم یعنی تم اپنے رب کو اکیلا مانو۔ عبدو ربکم کا مطلب ہے تم اپنے رب کو اکیلا مانو، واحد مانو۔ یہ ہے کتاب حمید کی، قرآن کریم کی پہلی دعوت، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد اللہ کی توحید کو منوانا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے اللہ رب العزت نے دی اپنی عبادت کی، اپنے آپ کو اکیلا تسلیم کروانے کی پہلی دلیل ہے کہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دی ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ جو دلیل ہے وہ اس سے بھی پہلے ہے، رب اللہ بعد میں ہے، پہلے اللہ خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ دی خلقکم، یہ دوسری دلیل ہے، خلقکم، اس نے تم کو، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہر چیز سے پہلے، جب تک پیدا ہی نہیں کیا باقی احسانات کیسے ہوں گے؟ ضروریات پوری کرنا، پرورش کرنا، اولادیں دینا، رزق دینا، دولت دینا، دنیا کے اندر رتبہ دینا، عزت دینا، شرف دینا، یہ ساری کی ساری نعمتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کسی بھی چیز پر، زمین ہو، جانور ہو، حیوان ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کو خالق کیوں ماننا، اللہ کو اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، اس کو کیوں تسلیم کرنا ہے واحد اکیلا، اس وجہ سے کہ خالقکم، اس نے پیدا کیا ہے۔ اور اس بات کو مشرکین بھی مانتے تھے۔ سورہ زخرف کی آیہ نمبر 86 کو اگر آپ پڑھیں، یا 87 کو اگر آپ پڑھیں، تو اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ذرا ان سے پوچھیں، والا ان سألتہم من خلقہم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کافر کہیں گے یقیناً اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ سورہ زخرف میں اللہ نے خود بیان کیا، اور مشرکین مکہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو لہذا قرآن کریم میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیدا کرنے والا جب وہ ہے، اور مشرک کافر بھی اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، تو پھر کیوں اس اکیلے کی عبادت نہیں کرتے، پھر کیوں اس کے مقابلے میں شریکوں کو کھڑا کرتے ہیں؟ لہذا یہ دوسری دلیل دی ہے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کو تسلیم کروانے کے لیے، اپنے آپ کو واحد تسلیم کروانے کے لیے کہ خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو، ساری کائنات کا خالق وہ ہے، لعلکم، اس کی بات ہو چکی ہے، یہ لعل کئی کے معنی میں ہے، اس کا مطلب ہے تاکہ، تتقون، تم بچ جاؤ۔ تو تتقون کا جو معنی ہے کس سے بچ جاؤ؟ جہنم سے، اللہ کی گرفت سے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ اور تفسیر تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تتقون کا مطلب ہے تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، ای وحید ربکم، رب کو اکیلا تسلیم کر لو گے، اکیلا مان لو گے، عبادات کے لائق، مناجات کے لائق، دعاؤں کے لائق، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق۔ اور کیوں ماننا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور تمہارا خالق بھی ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ جب یہ تم مان لو گے تو پھر تم اپنے آپ کو جہنم سے اور اللہ کی گرفت سے بچا لو گے، اور اگر نہیں مانو گے پھر اللہ کی گرفت اور جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔